مدینہ اس وقت سکون میں ڈوبا ہوا تھا، گلیاں سنسان تھیں اور گھروں کے دروازے بند تھے، مگر اس خاموشی میں ایک انجانی سی بے چینی چھپی ہوئی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تہجد کی نماز ادا کر چکی تھی، سجدے سے سر اٹھایا، ہاتھ دعا کے لیے بلند کیے اور لبوں پر خاموش دعائیں جاری تھیں۔ دل میں ایک عجیب کیفیت تھی، جیسے بلا وجہ گھبراہٹ ہو۔ اچانک دور پہاڑوں کی سمت سے ایک گرجدار آواز آئی، شیر کی دھاڑ تھی، مگر اس رات وہ دھاڑ کچھ زیادہ سخت اور خراش بھری محسوس ہوئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل میں ایک خیال آیا کہ شاید کوئی پریشانی آنے والی ہے۔ مدینے کے قریب پہاڑی جنگل میں اکثر درندوں کا خطرہ رہتا تھا اور خاص طور پر رات کے وقت کوئی اس طرف جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اسی جنگل کے پار ایک پرانی جھونپڑی میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی، نہ خاندان، نہ سہارا اور نہ ہی کھانے کا کوئی وسیلہ۔ اگلی صبح حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اپنے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جانا تھا۔ وہ تنہا روانہ ہوئیں، دروازے پر پہنچی تو قدم جیسے خود بخود رک گئے۔ وہ خاموشی سے کچھ لمحے وہیں کھڑی رہیں اور اندر سے آنے والی آوازوں کو غور سے سننے لگیں۔ اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ بات فرما رہے تھے۔ ان کی آواز میں فکر نمایاں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اے میرے صحابہ، کیا تم جانتے ہو کہ مدینہ کی سرحد کے قریب پہاڑ کے پار جنگل میں ایک بیوہ عورت رہتی ہے؟ اس کا شوہر راہ خدا میں شہید ہو چکا ہے۔ وہ بہت غریب ہے، بڑی تکلیف میں زندگی گزار رہی ہے اور 2 دن سے بھوکی ہے۔ ہمیں اس کے گھر تک کھانا پہنچانا ہوگا، اس کی مدد کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ یہ سن کر صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم ضرور جانا چاہتے، لیکن اس عورت کے گھر تک جانے کے لیے جنگل سے گزرنا ہوگا اور وہاں خطرناک درندے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں خوف کی ضرورت نہیں، درندے بھی اللہ کی مخلوق ہیں، وہ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جو اللہ کے نام پر نکلے اسے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ یہ الفاظ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے دل میں اتر گئے، ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ دل میں خیال آیا کہ جب میرے والد ایک اجنبی بیوہ کی بھوک اور تکلیف کی فکر کر رہے ہیں تو کیا یہ ممکن ہے کہ میں ان کی بیٹی ہونے کے باوجود پیچھے رہ جاؤں؟ وہ خاموشی سے دروازے سے ہٹ گئیں اور واپس گھر لوٹ آئیں، لیکن دل میں ارادہ کر لیا کہ وہ بھی کچھ کریں گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا دل بے حد نرم تھا۔ جب انہوں نے سنا کہ ایک بیوہ عورت 2 دن سے بھوکی ہے تو ان کا دل ٹوٹ سا گیا۔ فوراً گھر پہنچی، چولہا جلایا، اپنے ہاتھوں سے 2 روٹیاں تیار کیں، کچھ کھجوریں ساتھ رکھیں اور انہیں کپڑے میں باندھ کر روانہ ہوئیں۔ اسی وقت امی سلمہ رضی اللہ عنہا گھر میں داخل ہوئیں اور پوچھا، اے فاطمہ، کہاں جا رہی ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، مدینے کی سرحد کے پار جنگل کے کنارے ایک بیوہ عورت رہتی ہے، وہ 2 دن سے بھوکی ہے، میں اسے کھانا دینے جا رہی ہوں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے حیرت سے کہا، تم اکیلی وہاں کیسے جاؤ گی؟ وہ راستہ خطرناک ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے مسکرا کر فرمایا، کیا تم نہیں جانتی کہ اس دنیا کی ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے؟ جنگل کے درندے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اگر نیت خالص ہو تو اللہ خود حفاظت کرتا ہے۔ یوں تو وہ تپتے ہوئے صحرا اور ریگستانی رستے پر چل پڑی۔ اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھی اس بیوہ عورت کے پاس کھانا لے جانے کو فرمایا۔ صحابی ابھی اٹھنے ہی والے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، شاید تمہیں معلوم نہیں، فاطمہ پہلے ہی نکل چکی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جنگل کے سنسان راستے پر بڑھتی جا رہی تھی۔ اچانک انہیں محسوس ہوا کہ کوئی پیچھے ہے۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک شیر خاموشی سے ان کے ساتھ تھا۔ شیر قریب آ گیا، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے چہرے پر خوف کا نام و نشان تک نہ تھا۔ وہ رک گئیں اور پرسکون آواز میں کہا، اے جنگل کے شیر، تو بھی اللہ کی مخلوق ہے اور میں بھی۔ اللہ نے تجھے طاقت دی ہے اور مجھے ارادہ۔ کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ بھوکے کو کھانا دیا جائے؟ میں اسی مقصد کے لیے نکلی ہوں، میرے راستے میں رکاوٹ نہ بن، بلکہ اگر ممکن ہو تو میری حفاظت کر۔ ان کے الفاظ میں وہ یقین اور نرمی تھی جو صرف سچے دل سے نکلتی ہے۔ شیر رک گیا، اس کی آنکھیں
آنکھوں کی سختی نرم ہو گئی. پھر اس نے عاجزی سے کہا: اے خاتون جنت، سردار جنت فاطمہ، میرا سلام قبول فرمائیے اور میرا سلام رحمت دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بھی پہنچا دیجیے. میں آپ کو نقصان پہنچانے نہیں آیا بلکہ آپ کی حفاظت کے لیے حاضر ہوا ہوں. یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنا سفر جاری رکھا. شیر اب ان کے ساتھ ساتھ ان کی حفاظت کرتا رہا اور انہیں بیوہ عورت کی جھونپڑی تک پہنچا دیا. جب عورت نے دروازہ کھولا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا تو خوشی اور شکر کے آنسو بہانے لگی. اس نے کہا: اے فاطمہ، تم صرف انسان نہیں ہو، تم وہ ہو جن کا ذکر خود اللہ نے فرمایا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے انہیں تسلی دی اور خاموشی سے واپس چل پڑی. راستے میں شیر پھر ان کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور جنگل کے کنارے پر موت باندھا انداز میں سر جھکا کر الوداع کہا اور واپس جنگل میں چلا گیا. ادھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فاطمہ صرف میری بیٹی نہیں بلکہ اللہ کی پسندیدہ بندی ہے. اللہ نے انہیں جنت کی عورتوں کی سردار بنایا ہے. یاد رکھو، جو حق کے راستے پر ہوتا ہے اللہ کی مدد ضرور آتی ہے. یہ معجزہ نما واقعہ مدینے میں پھیل گیا. صحابہ کی زبان پر اللہ اکبر کی صدائیں گونجنے لگی.